الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى خصوصا علی سید ولد آدم وخاتم الانبیاء وعلی آلہ المجتبى وعلی کمل اتباعہ من الصدیقین والصالحین والشہداء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هذا عطاؤنا فامنن او امسك بغير حساب صدق الله مولانا العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. معزز سامعین، وقت کافی گزر چکا ہے اور شاید میرے انتظار میں بعض محبت والوں کو اس کا احساس بھی نہ ہوا ہو، کیونکہ جہاں محبت ہوتی ہے وہاں وقت کا احساس نہیں ہوتا. اس سے اندازہ لگائیں یارا فون کیوں نہیں بند کر دے؟ اس سے اندازہ لگائیں کہ جو اس دنیا میں حضور سید عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ اس منظر کا جب آپ مقام محمود پر فائز ہوں گے، جب آپ تقسیم فرمائیں گے جام کوثر، تو وہ لوگ جو محبت رکھتے ہیں، آپ کی محبت اور آپ کے انتظار میں ان کا جو وقت دنیا میں گزرا یا گزر رہا ہے، ان کی محبت میں ان کو بھی احساس نہیں ہوتا کہ 80 90 100 سال ان کی عمر گزر گئی. حالانکہ مصیبت کا لمحہ ہو تو 2 منٹ بھی گزارنے مصیبت ہوتی ہے. تو عاشقان رسول جو اولیاء امت ہیں، ان کی جو وقت گزرتا ہے وہ حضور کی آمد کے انتظار میں، اس شوق میں اس دنیا کو بھی وہ گزار دیتے ہیں، اتنا لمبا ٹائم گزار دیتے ہیں. اس سے اندازہ لگائیں کہ مجھ جیسے حقیر انسان کے انتظار جو کرتے ہیں جو محبت سے، تو ان کا یہ عالم ہے. تو جو اس ذات کا انتظار کر رہا ہے تو ان کا کیا مقام ہوگا. اسٹیج پر علماء گرامی قدر تشریف فرما ہیں اور یہ سلطان پور آج دوسری مرتبہ غالباً میں یہاں آیا ہوں خطاب کے حوالے سے سید محسن شاہ صاحب کی دعوت پر، اور گاؤں والے جو حضرات ہیں کچھ ان کی محبت تھی، اور شاہ صاحب نے کئی مرتبہ مجھے کہا، میں نے کہا پھر بہت سردی پڑ جائے گی تو اس کے اوائل میں ابتدا میں یہ آپ محفل کر لیں. میں کوئی نہ خطیب ہوں نہ عالم ہوں، جو قرآن مجید اور سنت نبویہ علی صاحب الصلاۃ والسلام کا علم جو میری قسمت میں آیا، مقدر میں آیا، جو میں نے سمجھا، اس کے حوالے سے میں آپ حضرات جو اہل علم یہاں تشریف فرما ہیں، میں ان کے علم میں اضافے کا تو باعث نہیں بن سکتا، کیونکہ ماشاءاللہ آپ مجھ سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں. لیکن ہو سکتا ہے کچھ باتیں ایسی ہوں جو آپ کے ذہن میں کچھ دلائل، جب باتیں چلیں گی نکلیں گی تو شاید آپ کو میرا کوئی نقطہ عجیبہ معلوم ہو.
کہ میں نے کوئی مجھ پر اللہ کا فضل ہوا ہے، میں نے کوئی نئی بات بھی کی ہے اور دلیل کے ساتھ کی ہے، اپیل کے ساتھ نہیں کی۔ یعنی بات جو میں نے کی ہے وہ دلیل کے ساتھ کی ہے، نہ کہ اپیل کے ساتھ کہ قبلہ اسے منظور کریں، قبول کریں، اسے مان لیں، یا میں فلاں شیخ کا بیٹا ہوں یا میں فلاں جگہ سے آیا ہوں، للہ اپیل کرتا ہوں مجھے اس میری بات کو مان لیں، ایسی بات نہیں ہوگی۔ میں دلیل دوں گا اور دلیل کو وہ سمجھتا ہے جس کے اس کھوپڑی میں دماغ ہو۔ جانوروں کی طرح دماغ نہیں، کیونکہ بھینس بڑا سر ہوتا ہے، دماغ بھی بڑا ہوتا ہے، لیکن شعور جو ہے اس کی مقدار بہت کم ہوتی ہے۔ اللہ نے انسان کو چھوٹا سر دیا ہے جانوروں کی نسبت سے، لیکن اس میں جو عقل ڈالی ہے، جو شعور ڈالا ہے، تو اس کا بہت بڑا مقام ہے جی۔ اور وہ اگر انتہا پر پہنچے تو نبیوں کا دماغ ہوتا ہے، اور اگر گھٹ جائے تو ان کے جو منکر ہیں ان غبیوں کا دماغ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ جتنا ذہن رسا کا انسان مالک ہوگا اتنے پہنچے ہوئے لوگوں کو سمجھے گا۔ رسا پہنچنے والا دماغ، تو جتنا بلند ہوگا انسان اس کو پہنچے گا، تو جو خود پہنچنے والا ہے ہی نہیں تو وہ پہنچے گا کیا؟ دیوار اونچی ہو نا تو رسہ جب آپ پھینکیں گے تو رسے کی لمبائی اتنی ہوگی تو اوپر جائے گا۔ رسی چھوٹی ہے، دیوار اونچی ہے، تو آپ اس کو پھینکتے رہیں گے، رسی نہیں پہنچ سکتی۔ تو جو ذہن رسا رکھتے ہیں، پہنچنے والا دماغ رکھتے ہیں، صاحب الرائے ہیں، مصیب ہیں، وہ پہنچتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ بڑا باشعور مجمع ہے، اور میں نے جو یہاں آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے یہ بڑی مختصر سی آیت ہے، اور اس میں ایک خاص بات کی گئی۔ میں فیصل آباد ابھی چند دن پہلے بہت بڑا مجمع، تقریباً 1.5-2 لاکھ کا مجمع تھا، تمام فیصل آباد اور دور دراز سے تشریف لائے ہوئے علماء ہزاروں میں تھے، تو اس کا کچھ حصہ میں نے وہاں بیان کیا تھا، لیکن اب جو کروں گا تو اس میں کچھ اور پہلو بھی آئیں گے۔ ھذا عطاؤنا فمنن او امسک بغیر حساب۔ سورہ صاد میں یہ ارشاد ہو رہا ہے جناب سلیمان علیہ السلام کو، اللہ فرما رہا ہے کہ ھذا، پیچھے آیات چل رہی ہیں اس کا پورا مضمون ہے، آگے فرماتا ہے کہ ھذا عطاؤنا۔ ھذا کا اکثر استعمال محسوس مبصر کے لیے ہوتا ہے جو قریب ہو۔ ھذا عطاؤنا، ھذا محسوس مبصر کے لیے ہے، جس طرح حضور نے فرمایا ابنی ھذا سید، حسن آپ کے زانوں پر تشریف فرما تھے، بیٹھے ہوئے تھے، تو حضور نے فرمایا کہ ابنی ھذا، میرا یہ بیٹا، جہاں آپ نے بٹھایا ہوا تھا، فرمایا کہ میرا یہ بیٹا، آپ اس کو چھو بھی رہے تھے، آپ اس کو دیکھ بھی رہے تھے، ھذا کا استعمال۔ تو میں ایک یہاں چھوٹی سی اور بات کر جاؤں، میرے جد امجد، میں نے کسی تقریر میں خطاب میں کوئی بات کی ہوگی، بس آ جاتی ہے، نئی مجلس ہے، بات تکرار بھی ہو جاتی ہے، کوئی ایسی بات نہیں، اس پر تکرار نہیں کرنی چاہیے۔ تو حضرت پیرانی پیر یا بعض مشائخ کے لبوں سے ایسا کلام نکلا جس کے متعلق انہوں نے، یا ایسے اقوال نکلے کہ بعض کم فہم لوگ ان پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کیسی باتیں کر گئے، یہ تو اللہ کی الوہیت کا دعویٰ کر گئے، یہ تو اللہ کو زیب دیتی ہیں چیزیں جو یہ لوگ کہہ گئے۔ مثلا حضرت شیخ کی یہ بات کہ اگر میں مشرق میں ہوں، میرا مرید مغرب میں ہے،
تو مجھے اس کی اطلاع ہوتی ہے، میرے سینے پر، لوح دل پر اس کی نقل و حرکت جو ہے وہ مجھے نظر آتی ہے۔ ایک قول ہے مثلا یہ کہ چیونٹی اگر مغرب میں ہے، میں مشرق میں ہوں، اندھیری رات ہے، بادل گرج رہا ہے، برس رہا ہے، آندھی ہے، تو اس چیمٹی کی چلنے کی جی پاؤں کی جو آہٹ ہے مجھے مشرق میں سنائی دیتی ہے۔ یہ بھی حضرت شیخ عبد القادر کا ایک قول ہے۔ اچھا، اس قسم کی بہت سی چیزیں۔ اب یہ کہتے ہیں جناب کہ مشرق کہاں اور مغرب کہاں، یہ تو اللہ کی قدرت ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کی ملکیت ہے، تصرف ہے، حقیقی بھی اسی کا ہے۔ یہ اتنے دعوے، اور پھر چلو جی نبوت کے حوالے سے تو ہم پھر بھی مان لیں گے کہ معجزہ ہے، اور بعض تو وہ بھی نہیں مانتے، ایک طبقہ وہ بھی ہے، تو یہ ان کے لیے تو ہم مان لیں، لیکن یہ طبقہ جو ہے جن کو ہم ولی کہتے ہیں، جو اللہ کا مقبول کہتے ہیں، ان کی ایسی باتیں جو معجزانہ حد تک ہمیں نظر آتی ہیں، نبیوں جیسی باتیں کرتے ہیں، کسی نبی نے بھی اتنی بڑی بات نہیں کی۔ یہ ایک اعتراض ہے اور ہم نے اس کا جواب دینا ہے، اور میں نے خصوصاً دینا ہے، کیونکہ ماشاءاللہ یہاں علماء ہیں، ہمارے ملنے والے، تعلق والے بڑے بڑے علماء ہیں، لیکن اگر بہتر ہے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی اپنی اولاد میں سے کوئی آدمی اس کا جواب دے، بجائے اس کے کہ ہم علماء کو زحمت دیں کہ آپ تشریف لائیں، آپ بیان کریں، تو حضرت شیخ زیادہ خوش ہوں گے کہ میرے بیٹے نے 2 لفظ پڑھے ہیں اور اس کا کوئی جواب دے رہا ہے، اور جواب بھی بڑا پختہ جواب بفضل تعالی۔ تو اس میں اب یہ ہے کہ انہوں نے یہ کیوں کہا، ایک طبقہ بولا ہم نہیں مانتے، یہ بڑی عجیب باتیں ہیں، مشرق کہاں مغرب کہاں، چیونٹی کی آواز اور پاؤں کی دبیب النمل ہے جی، دبیب کہتے ہیں عربی میں، چیونٹی کے پاؤں کی آواز کو دبیب کہتے ہیں۔ امام غزالی نے ریا کی جو اخفا ترین جو قسم ہے وہ انہوں نے لکھا کہ ریاکاری ایسی بھی ہوتی ہے کہ انسان کو محسوس نہیں ہوتا کہ میں ریاکاری کر رہا ہوں، لیکن اخفا من طبیب النمل، اس کی چال ریاکاری کی اتنی مدھم ہوتی ہے کہ وہ چیونٹی کے پاؤں کے چلنے سے بھی زیادہ اس کی آواز کم ہوتی ہے، مدھم ہوتی ہے، انسان کو پتہ ہی نہیں چل سکتا اور ریا کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ چال اتنی چیونٹی کی چال، اور پھر مشرق اور شیخ عبد القادر مغرب میں ہے، وہاں سے سن رہے ہیں، عجیب بات، اتنی دوری اور اتنا قرب کہ سن رہے ہیں۔ نظر شاہ صاحب بھی بیٹھے ہیں اور علماء بھی بیٹھے ہیں، ماشاءاللہ صاحب علم مولانا عبد المجید صاحب بھی، بڑے بڑے حضرات بیٹھے ہیں۔ تو میں ایک نقطہ پیش کروں گا۔ اللہ نے فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، جو لوگ یہ سب ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہیں اٹھتے بیٹھتے، اور غور کرتے ہیں کائنات میں جو میں نے بنایا ہے اس پر غور کرتے ہیں، ویتفکرون، صرف ذکر نہیں کرتے۔ ثابت یہ ہوا کہ صرف ذکر کرنا کوئی خاص بات نہیں ہے، جب ذکر کے ساتھ فکر بھی ہو۔ یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون، پہلے ذاکرین کا مرتبہ ہے، پھر مفکرین کا مرتبہ ہے، اور جو مفکر ذاکر نہیں ہے، جو مفکر صرف مفکر ہے ذاکر نہیں ہے، اس کا فکر بھی ناقص ہے کیونکہ وہ ذاکر نہیں ہے۔ ما قبل میں ذکر ہے الذین یذکرون اللہ، یعنی کوئی مفکر اسلام ہو، کچھ بھی اسے کہا جائے، اگر ذکر نہیں ہے اس میں تو وہ قابل ذکر نہیں ہے، اور اگر صرف ذاکر ہے مفکر نہیں ہے تو وہ بھی قابل ذکر نہیں ہے، کیونکہ تفکر کے لیے اللہ نے
پیدا کیا ہے کہ غور کرو کہ میں نے کیا بنایا ہے. ان مصنوعات کو دیکھ کر، مصنوع کے دیکھ کر ثانی کی طرف آؤ، مجعول کو دیکھ کر جائل کو دیکھو، مخلوق کو دیکھ کر خالق کی طرف نظر اٹھاؤ. دیکھیں نا کوئی چیز آپ کے سامنے اعلیٰ بنی ہوئی ہوگی تو آپ متحیر ہو کر تعجب کر کے آپ کہیں گے بھائی اس کو کس کمپنی نے بنایا ہے، کس ملک سے بنی ہوئی ہے، عجیب محیر العقول چیز ہے. تو پہلے آپ چیز دیکھیں گے، اس میں غور کریں گے، فکر کریں گے. جتنی آپ کی فکر میں حیرت آتی جائے گی اس آدمی بنانے والے کا مقام بلند ہوتا جائے گا. تو اللہ نے فرمایا کہ مجھے طوعاً وکرہاً نہ مانو بلکہ یتفکرون فی خلق السماوات والارض. میں تمہاری اس اندھی تقلید کا یا ماننے کا وہ محتاج نہیں ہوں، میں غنی عن العالمین ہوں. ہاں اگر ماننا ہے مجھے تو میں نے جو عقل تمہیں دی ہے اس کے سہارے آؤ، پہلے میرا ذکر کرو، عقل کو پاک کرو میرے ذکر سے، عقل کو میرے ذکر سے پاک کرو. ایک میں بات بتاؤں کہ آگ جلتی ہے نا تو جب اس میں آلائش ہو، آگ چاہتی ہے کیا کہ خشک ہوں، خشک چیز آئے، ابھی میں اس کو جلا دوں گی. لیکن اگر اس میں تر آئے چیز، وہ لکڑی جس میں تراوت ہو، پانی ہو، تو اس میں آمیزش ہو جاتی ہے نا، کثافت آ جاتی ہے. آگ لطیف ہے، اس میں کثافت، جس لکڑی میں تراوت ہوگی، کثافت آ جائے گی تو دھواں چھوڑے گی. ٹھیک ہے؟ اور دھواں جو ہے یہ اس چولہے کے پاس انسان بیٹھ نہیں سکتا جہاں دھواں ہو. تو آپ لکڑی جو خشک ہے اس کو لگائیں چولہے میں، آرام سے بیٹھیں. انگار اس طرح آپ کو سامنے آئیں گے کہ آپ کو لطف آئے گا، دیکھنے میں مزہ آئے گا اس میں، کیونکہ بالکل پیور آگ ہوتی ہے، اس میں کوئی چیز غیر نہیں ہوتی. تو عقل فاسد ہو جاتی ہے جب اس میں اللہ کا ذکر نہ ہو. اور عقل، یہ جتنے ملحدین ہیں یہ عقول کے جو بڑے ماہر اور اس کے عقل کے پیچھے چلنے والے ہیں، اس لیے بھٹک گئے کہ کائنات میں تفکر اور تدبر کرنے کے بجائے وہ یہ دور اور تسلسل میں پڑ گئے کہ اگر ہر مجعول کے لیے جائل کا ہونا ضروری ہے، ہر مخلوق کے لیے خالق کا ہونا ضروری ہے، ہر مصنوع کے لیے صانع کا ہونا ضروری ہے، تو پھر اللہ کا صانع کون ہے، اللہ کا خالق کون ہے، اللہ کا بنانے والا کون ہے؟ یہ وہ دھوئیں والی عقل ہے، دھوئیں والی عقل ہے. اس کو پاک کس سے کرو؟ ذکر سے. اور ذکر کب آئے گا؟ جب تمہیں یقین ہوگا اس کے وجود پر. جب یقین ہی نہیں ہے تو ذکر کیا کرو گے؟ دیکھیں نا جی، آپ میرے سامنے بیٹھے، مجھے یقین ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے میں آپ کا ذکر کر سکتا ہوں. آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں، میں جس کا بھی چاہوں یہاں ذکر کر سکتا ہوں، کیونکہ میں آنکھ سے دیکھ رہا ہوں، عقل سے سمجھ رہا ہوں، یہ دیکھ رہا ہوں. تو اتنا یقین ہے تو میں آپ کا ذکر کروں گا. اگر یقین ہی نہیں ہے تو میں کیا ذکر کروں گا؟ اور کرنے کے پوزیشن میں بھی نہیں ہوں. اگر مجھے اتنا یقین نہیں ہے تو جب آپ کا اتنا ہی مجھے یقین ہے تو آپ میرے سامنے ہیں. تو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سامنے نہیں ہوتی لیکن ان پر یقین کیا جاتا ہے. خود نہ بھی دیکھا ہو تو یقین کیا جاتا ہے. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. کیوں آپ اس میں عقلاء مخمصے میں پڑ گئے؟ اب دیکھیں سب دنیا امریکہ گئی ہے؟ نہیں گئی. یقین ہے کہ نہیں ہے؟ امریکہ ایک ملک ہے، جاپان ایک ملک ہے، فلاں ایک ملک ہے. جو کہتا ہے انکار کرتا ہے، حالانکہ انکار کر دے تو کافر نہیں ہے، لیکن وہ اپنی توہین سمجھتا ہے کہ اگر میں انکار کر دوں تو ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ یہ ہے ملک. لوگ کہیں گے تو بڑا پاگل آدمی ہے. ساری دنیا بھی یہی ہے، وے کلا ٹان ٹان لائی، میں تکیا نہیں، میں تکیا نہیں. وہ تینا تکنا ضروری ہے. ساری دنیا میں بھی جھوٹ مارنی، ایسی بات نہیں ہے.
جن ذرائع سے ان کو دیکھا جاتا ہے ملک کو، جاؤ دیکھو، دیکھ سکتے ہو۔ تو اس کائنات کو جس نے بنایا ہے، نہ تم نے امریکہ دیکھا ہے، یقین کامل ہے جس طرح دیکھ کر آئے ہیں لوگ اتنا یقین ہے، تو اس کی ذات پر کیوں نہیں یقین؟ جبکہ تجھے اس کے اور بنانے والے کا بھی پتہ نہیں ہے، تو سامنے نہیں لا سکتا کہ فلاں نے یہ ملک، یہ دنیا پیدا کی ہے، اور پھر اس کو دیکھ کر آنے والی ذات کی ہے۔ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، دیکھ کر واپس آئے۔ امریکہ سے جو دیکھ کر واپس آئے ان کو تو مانتا ہے، اتنی دنیا آئی تو مانتا ہے، لیکن اس ذات کو دیکھ کہ ساری دنیا ایک طرف اور اس کا ایک بول ایک طرف۔ تو بعض دفعہ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ انسان دیکھے، یہ ضروری نہیں تجھ ہی کو نظر سے دیکھیں۔ میری غزل کا شعر یاد ہے، یہ ضروری نہیں تجھ ہی کو نظر سے دیکھیں، ارے مرنے والے تیری تصویر پہ مر جاتے ہیں۔ ابھی گلطارف نے میرا وہ نعت کا شعر پڑھا نا، ہم نے جسے تصویر دکھائی تیرے در کی، پھر اس نے کوئی اور تصور نہیں باندھا، ہم نے جسے تصویر دکھائی، کیوں؟ تصویر دکھائی تیرے در کی۔ یہ ضروری نہیں تجھ ہی کو نظر، مدینے جانا ضروری نہیں ہے، جو نہیں جا سکتے وہ در یار کی تصویر دیکھ کر یہی مر جاتے ہیں۔ تھوڑا سا میرا گلا زکام ہے ہلکا سا، میں گزارا چلا رہا ہوں، آپ ذرا ساتھ دیں گے۔ میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ جو وہاں نہیں پہنچ سکتے وہ کیا ہے کہ وہ یہیں سے فدا ہوتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو آ جاتے ہیں، کچھ آتے ہیں، کچھ وہ ہیں جن کو رکھ لیا جاتا ہے۔ میری ایک نعت کا شعر تھا، جو زائر ہیں وہ زندہ لوٹتے ہیں حاضری دے کر، جو زائر ہیں وہ زندہ لوٹتے ہیں حاضری دے کر، جو زائر ہیں وہ زندہ لوٹتے ہیں حاضری دے کر، جو عاشق ہیں وہ ان کے شہر سے مر کر نکلتے ہیں، جو عاشق ہیں وہ ان کے شہر سے مر کر نکلتے ہیں۔ یحییٰ بن معین رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے محدث، مدینہ مبارک حاضر ہوئے، دمشق سے کتنی دور سے 1500 میل، امام زین العابدین کا زمانہ ہے، سید الساجدین ہیں جی، علی کا پوتا فاطمۃ الزہرا جس کی دادی، وہ زین العابدین جس کو حضرت طاؤس جو بہت بڑے محدث، انہوں نے دیکھا کہ وہ حجر اسود کے پاس سجدے میں پڑے ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے، میرے مالک روتے جا رہے تھے
سید الساجدین، فرما رہے تھے کہ اے میرے مالک، تیرا ایک کم ترین بندہ تیرے جوار رحمت میں پڑا ہوا ہے، اور تیرا ایک منگتا تیرے اس سایہ دیوار میں پڑا ہوا ہے، مجھ پر فضل فرما۔ آپ روتے جا رہے تھے۔ تو یہ وہ زین العابدین ہیں۔ آئے حضرت یحییٰ بن معین، 2-3 دن رہے، مواجہ شریف پہ حاضری دی، اجازت چاہی، سرکار میں اجازت طلب ہوں، چلے گئے۔ 6 لاکھ حدیث اپنے ہاتھ سے انہوں نے لکھی، بہت بڑے محدث۔ تو جب جانے لگے تو اس وقت پڑاؤ ہوتے تھے، لوگ چلتے تھے، 5-6 میل مدینے سے نکل کر قیام رات کو کیا تو حضور خواب میں تشریف لائے۔ حضور نے فرمایا یحییٰ 2-3 دن رہے، اتنی جلدی بھی کیا؟ میرے شہر میں رہو، اتنے عرصے کے بعد آئے ہو، کتنے خوش نصیب ہے یحییٰ بن معین۔ ہے جی، بڑے بڑے تاجدار گئے، بڑے بڑے شہریار گئے، بڑی بڑی دنیا بادشاہ گئے، سرکار نے یہ نہیں فرمایا تم ٹھہرو۔ یہ تو کریم کا در ہے، یہ تو نہیں فرماتے نکل جاؤ، لیکن یہ بھی نہیں فرمایا کہ رہو۔ لیکن یحییٰ بن معین آیا تو فرمایا کہ کیوں جا رہے ہو، 2-3 دن تو اور رہو۔ اٹھے چونکے، سرکار نے مجھے حکم دیا، واپس چلے مدینہ شریف۔ پہنچے، 1 دن گزارا، بخار ہوا، علاج کرایا، کوئی فائدہ، دوسرے دن وفات ہو گئی۔ مدینہ شریف وفات ہوئی۔ حضور کی جالی شریف تو اس وقت نہیں تھی، مزار شریف، تو آپ کی قبر شریف کے سامنے رکھا گیا ان کو۔ تو حضرت محمد باقر نوجوان تھے اس وقت، امام زین العابدین کے صاحبزادے، اور دوسرے جو ان کے بھائی تھے حضرت زید، جس سے زیدیہ سلسلہ ہے، یہ امام زین العابدین کے دوسرے صاحبزادے ہیں۔ تو انہوں نے ان کو امام زین العابدین نے بلایا۔ اب مقام دیکھیے کہ وہ سلوک یحییٰ بن معین ایک عالم دین سے کیا جا رہا ہے یا کیا جانے والا ہے، جس کا رسول اللہ کے نسب سے، خون سے دور کا بھی واسطہ نہیں۔ وہ کس خاندان کا، خدا جانے کس ماحول کا، کس نسل کا، کس زبان کا، صرف عالم ہے، رسول اللہ کے دین اور شریعت کا عالم ہے، محدث ہے، اور قدر کون کرنے والا ہے؟ تو میں نہیں، زین العابدین، اہل بیت کا وہ کنبہ جو علم کا گھر بھی ہے اور علم والوں کی عزت کرنے والا بھی ہے۔ تو آپ نے فرمایا وہ شرف، وہ چیز ان سے سلوک کیا گیا کہ حضور علیہ السلام کے بعد نہ یہ شرف خلفائے راشدہ کو ملا، نہ سیدہ فاطمہ الزہرا کو ملا، نہ ازواج مطہرات میں سے کسی بیوی کو ملا۔ وہ سلوک کیا گیا یحییٰ بن معین سے۔ آئیے میں آپ کو تاریخ بتاتا ہوں، کتاب بتاتا ہوں، جس کو کوئی کسی فرقے کا آدمی جھٹلا نہیں سکتا۔ عربی میں ہے، میں اس کا مفہوم آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ تو جب آپ فرمایا ابا جی کیا حکم؟ فرمایا امام زین العابدین نے جاؤ وہ تختہ جس پر ہمارے نانا کو غسل دیا گیا وہ اٹھا کر لاؤ تاکہ یحییٰ بن معین کو اس پر غسل دیا جائے۔ چنانچہ ذرا منظر دیکھیے کہ اٹھا کر لانے والے حضرت زید اور حضرت امام محمد باقر اٹھانے والے، اور میت کس کی پڑی ہے جی، قبر کس کی سامنے ہے، آدمی کہاں کا ہے، نہ خون، نہ نسب، نہ تعلق۔ یہ وہ کرم ہے جس کے لیے نسب سے ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ جس کو اہل سمجھا جائے اور یہ کہا جائے کہ ہاذا عطاؤنا،
اتنا ہی ٹکڑا پڑھوں گا قرآن کا جو بھی میں نے آیت کی. اے سلمان فارسی، ٹھیک ہے تیرا میرا خونی رشتہ نہیں ہے، تو اہل بیت رسول سے نہیں ہے، لیکن سلمان منا اہل البیت. حضور کیوں؟ ھذا عطاؤنا، یہ ہماری عطا ہے. سلطان پوریو بولو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سادہ غوث الورا. اے جی نظر شاہ میں مزہ آیا ہے، کتابی بندہ ہے نا تے کہ میں پیاہنا کہ ہاضا عطاؤنا. ہاضا میں کیا آکھیا محسوس مبصر، جیڑا بندہ نظر نہیں آنا ہوئے، شے نظر آنی ہوئے تے ہنج بندہ ہاتھ بھی لا سکے. سلمان فارسی سامنے آیا، حضور تک بھی سر چھو بھی سکتے تھے. فرمایا سلمان ملنا اہل البیت. کیوں سرکار؟ ہاضا عطاؤنا، اے ساڑی عطا ہے. اچھا گل سنو، ہوں اعتراض یہ آنا ہے ساریا گلا قرآن نہیں، یہ ہوں گل قرآن چلی سلمان ملنا اہل البیت ہے. اور سلمان ہاتھ میں سانی کرے نہ بندہ ہے. ساریاں گلا اللہ آہنا ہے، پر ساریاں گلا نہیں آہنا. کچھ اس کو بھی اکھوانا ہے، اس نبی کو بھی اکھوانا ہے. ایک کتاب ذالک الکتاب بولتی ہوئی کتاب ہے، اور میرے مصطفیٰ تو کتاب خاموش ہے. اگر بولے تو کتاب ناطق ہے. وہ گالے نبی آنکھ فرمایا کہ سلمان منا اہل البیت. قرآن چاہیا کہ اہل بیت چوہیں نہیں آئے. حضور فرمایا اے آہنے جناب یہ ساریاں گلاں ادھروں ہی کرنے نے کہ ایک فرقہ ہے. میں بہوں کھلر بننا کام اللہ میں آنا اتھی جیسے میں ٹوری گل بہوں کھلر بننا کہ ہوں تسی تک ہونا میں کتنے فکرے چاہاں تسی تو چسکے پہ لانے ہو. کہ میں جتھے بیٹھا یا ہوں میں پہ سوچنا جی میں جتھے کھلارا پایا یا اللہ میں اتھے کھڑی بھی صحیح مڑ گیا. انہاں تا میں دسنا ہی نہیں میں کتھوں بولنا پیا کتھوں گل ٹوری ہے. سمجھائی نا تے کہ آکھیا کوئی نہیں جی ایک فرقہ آنا ہے وہ تو جی نبی وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی جو تو آنی اختیار تے ہی کوئی نہیں. ایک فرقہ ہے اختیار تے ہی کوئی نہیں نبی. اور میں آنا کہ میں آگے ایک باری گل کر چکی ہوں پھر مجلس پھر دوئی ہے پھر ٹھیک ہے کوئی گل نہیں. ایک بندہ آنکھوں لگا مڑ مڑ کے کر رہا ہے. میں آکھا نمازہ نہ 500 باری ذکر ہے قرآن ہے. کڑی کڑی کیوں آکھا ایک باری آکھنا کافی نہیں ہے. تو سارا سورہ رحمان کتنی باری آیا فبی ای آلاء ربکما اور ساریاں ان اللہ علیم الحکیم کتنی باری آیا ہے. غفور الرحیم کتنی باری آیا ہے. نہیں جے سننے ہو تو پھر اللہ اتنی باری آکھنا پہنا ہے. جو میں 2-4 باری آ گیا تو کہ اڑی گیا. سمجھ آئی تے نہیں جے مننے ہو تو پھر تکرار جڑی ہے کندے مقرر او کرنی پہنی. اکھے جی او بس جو کچھ آہنے نا او جو کچھ آہنے نا او ہی کچھ انہاں کرنا ہے. انہوں نے کوئی اپنی غلط ہے ہی کوئی نہیں ہے جی. اے جس طرح حکومت نے بندے ہونے انہوں نے بدہ بدایا پروگرام ہونا ہے بدہ بدایا پروگرام ہونا ہے. نہ وزیر اعظم اساں ہل سکنا ہے کہ بدے بدائے ہیں جی بنن. تسی نبی ہیں جی مجبور نہ سمجھو چلے ہو انج مجبور نہ سمجھو. میں دسنا اللہ تعالیٰ فرمایا ھذا عطاؤنا. اے سلیمان اے جڑے دو بدے نہ اندر ہے جنات جڑے میں
جڑے مصری نہ چوئے ہیں جڑے غوطے مارنے والے بھی ہیں نہیں ہاضا عطاؤنا اے وے اسانی عطا تینے تے اینٹک نے پہن ہاضا اے ساری اسانی عطا بھی فامنون احسان کر کسی تے او امسک یا دے یا نہ دے بغیر حساب سلیمان تو دا میں کل پکڑنے نہ لگا تو دا مختار بنایا میں قرآن ہے حکومت میں نہ پیارا ترجمہ تک نو ملتی اوے دسو سلیمان افضل ہے یا کملی والا افضل ہے بولو کملی والا افضل ہے حضور فاضل افضل اور سلیمان اور جملہ انبیاء مفضول ٹھیک ہے اور سارے مفضول حضور سب تو افضل تے مفضول اتنا کچھ اختیار دیتا بننے حاضا عطاؤنا فمنن او امسک بغیر حساب تے تو دس دے نہ دے تنی اپنی مرضی میں تو دانا کو جانا تے جڑا تھلے نبی درجے نا بہت تھلے اس آئے درجے تے تو کملی والے تے اپنے تے میرے آقا دا مقام تک لے ہے جی وہ اے بھی نہیں فرما سکنے کہ سلمان منا اہل البیت سلمان کیوں جی سلمان دا تعلق اوصاف کی وجہ سے ہماری اہل بیت میں ہو یہ بات کے سمجھ آئی کہ سید نہیں اہل بیت نہیں فاطمہ الزہرا دی اولاد نہیں رسول اللہ دا خاندان ہو نہیں لیکن فرمایا تو میں نے کرے نہ بندہ ہے کیوں تینے گن وصف اور جڑے کرے مینے والے نے ہونے چاہیے او تینے اس تو ثابت ہویا کہ جس میں وہ اوصاف ہو امتی میں چاہے وہ رسول اللہ کے خاندان کا نہ ہو سید نہ ہو ہاشمی نہ ہو قریشی نہ ہو کسی نیچے درجے کا ہو جس طرح آج کل اللہ کے نزدیک تو نیچے درجہ کوئی نہیں ہے وہ تو خود جانتا ہے لیکن عام دنیا میں جو کہا جاتا ہے میں اس کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں تو اس حساب سے اگر دیکھیں تو جب یہ پڑھا جاتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد تو میں ایک نقطہ پیش کروں بڑے علماء بیٹھے ہیں مجھ سے پہلے جانتے ہوں گے لیکن میں آپ لوگوں کے لیے کہ آل محمد لغت میں دیکھ کے آل کا معنی کیا ہے آل کا معنی صرف اولاد نہیں ہے آل کا معنی ہے متبعین بھی ہے پیچھے ٹرنے والے جڑے کسی نے پیچھے ٹرن او آل اخوانن جس طرح آل فرعون قرآن چاہیا فرعون نہیں آل فرعون تا اترایا اس دی اولاد ہی کوئی نہیں تو پھر آل فرعون کیڑے اس تو موسیٰ علیہ السلام عطا آکھے نا بھئی اسی یہ پتر بنا کے رسا سارا پتر کوئی نہیں سا پالا اتھے پلے موسیٰ علیہ السلام تے پتر ہو گیا تے انہاں کیوں پکڑے یا اوترا یا نا اولاد کوئی نہیں تے آلہ فرعون اللہ کیوں فرمایا یعنی متبعین فرعون فرعون کے متبعین جڑے پچھے ٹرنے والے اسیاں گلاں مننے والے ہاتھ بن کے تے مننے والے جناب تساں ٹھیک آکھیا او مراد آل فرعون تو یہ قرآن بچے میں پیش کرنا پہ دلیل بھی نہ دینا تے ہون جڑے شاہ صاحبان یا حضور نے خاندان نال جنہاں نے نسبت ہے تے انہاں ایک خیال ہے کہ جناب اسی نسبت نالا اسی انہاں نے اولاد ہاں حالانکہ کوئی حتمی گل کوئی نہیں ایک تو یہ کہ وصف کوئی نہیں اندر جڑی رسول اللہ نے اولاد ہے جو وصف ہونا چاہیے ہے او وصف نہیں تے سید کی تو بال کے پھرنا پہ گن تیرے اندر ہے کوئی نہیں تے آخی رکھنا میں شاہ ہاں کالا شاہ تے ہو سکنا ہے سید نہیں ہو سکنا کالا شاہ ہے کالا شاہ بھی آ رہے نا بڑا پرانا تھا کالا شاہ ہے وہ دعا شاہ نہیں کالا شاہ ہو سکنا ہے دسا
جس خاندان نہ تو بننا ہے امام زین العابدین سید الساجدین جس ویلے صدقہ عطا فرماندے کسی مسکین نو غریب نو پتہ ہے تو تا نخرہ دے کرنا ہے نا اخباریں تک کوئی شاید کسی چیک دینے انہیں پہلے چیک کرنے کہ بندہ کوئی فوٹوگرافر سے کھلتا ہے یا نہیں پہلے چیک دینے نا روپیہ نا پھر بندے چیک کرنے کو بندہ تصویرہ اللہ ہے کہ نہیں کل نوائے وقت اخبار ہے کسی جنگ وچ لگ سی ہے جی پھر آنے جی سارے ریل میں پانی ہے پھر وہ چیک کا پیچھے کار چھوڑنے ہوئے پھر انتظار کرنا ہے نہیں دینے جس ویلے وہ بالکل کڑک کرنے تے آنا ہے تے تاں دینے تاں جے وچ آوے گے اے حال ہے نمائش نہ یہ حال ہے نمائش کا یہ حالم ہے اور بڑے سے بڑا آدمی کسی نے وہ سلوک کسی مانگنے والے سے محتاج سے نہ کیا ہوگا جو سید الساجدین جس کی حتمی سیادت ہے پکی سیادت ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے اس کی سیادت دیکھو شان والا سید یہ ہوتا ہے جس ویلے کسی غریبہ آپ صدقہ خیرات یا کچھ عطا کرنے تے پہلے اس نے سر پکڑ کے اس نے متھے تے چمنے پیار دینے وفیات العیان البدایہ والنہایہ تبری اٹھا کے وہ خور بھی دیا کتاباں متھا چم کے تانجے تو اے نہ آکے جے میں بہوں بڑا دینے والا تے تو تھلے میں نہیں میں تنے متھا پہ چمنا تو معزز ہے تو منگتا نہیں ہے تو معزز ہے میرے نظر اے خوشا جود کے از خجلت وضع سائل اے خوشا جود کے از خجلت وضع سائل لب اظہار نیارند و بیما بخشند لب مرزا بیدل فرمانے کہ اس سخاوت نہ کیا مقام ہے جی کہ منگنے والے نے منگنے نے ٹائم تے جیڑی شرمندگی نے آثار چہرے تے ہوندے نا یہ پرانے زمانے نے منگتے نہیں گل میں کرنا پہ آج نے نہیں آج نے تو اتے چڑھ کے آنے نہ دیو تو گلیاں بھی کرنے چار میں جڑے لا یسألون الناس الحافا سبحان اللہ ماشاءاللہ یحسبهم الجاہل واغنیاء من التعفف کہ بندہ ہونا تقسیح آسی تو غنی متھیوں غنی نظر آسن پنجابی میں ایک بولا فکرہ متھیوں غنی نظر آسن دولت مند پاکیزگی طہارت سوال نہ کرنے نہیں پاکیزگی جڑی چہرے تھے اے لحاف ہی ذکر لحاف بندیاں چموٹ رہنا نا لا یسلون الناف الحاف لحافے اور چموٹنے نہیں بندے ہوں لحاف ہی ذکر ہوئے وہ چموٹ میں نا بندہ ہوتے راتی اور سردیاں نے کرے ہو تو سانا چموٹ میں ذکر تو انج نہیں چموٹنے جن لحاف ہونا ہے تو رونی نہیں دینے لیکن تعرفہم بسیماہم ایک ایسی نظر ہے ساری دنیا نہیں پتا لیکن ایک ایسی نظر ہے جس نے اللہ بھی تعریف فرما گیا اے میرے محبوب تو نہ متھا ویک کے پہچان ویسے کہ منگنے تے نہیں لیکن انہاں ضرورت ہے تو میں وہ نظر دیتی ہے کہ احتیاط متشکل ہو کر تیرے سامنے آ جاتی ہے گل سمجھی ہون میں کتھے گیا تے کتھوں آیا حاضر عطا بلال سلمان کیوں اے منی عطا ہے اچھا یہ عطا ہے یہ مقام ہے ہون حاضر کس واسطے بولیا گیا قریب واسطے ہون آ رہے ہیں جناب بیٹھی دور مشرق کتھے تے مغرب کتھے تے بولنے والا بندہ اللہ فرمانا ہے
وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فقیر نہیں دلیل ہے. یہ شاید کسی کتاب اتنی علماء بیٹھے ہیں پوچھو اس میں صحیح کیتا ہے کہ نہیں. یہ میری دلیل ہے, یہ کسی کتاب کی نہیں. یہ میں کتاب دا آج چھوڑا سارے منسو اسی ایڈے چبلا کہ معقول گالا نہیں مننا بندیاں نال جسے منسوب ہو سی تے تسی گالا منسو تے نہ بولسو جڑا بندہ بولنا پیا ایک بندیاں والی گل پہ کرنا ہے یا نہیں. خود بھی تو سوچو نا کی ہویا. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ایک ذکر کرنا پھر فکر کرنا غور کرنا پھر فکر کر کے چپ نہیں بہنے پھر عرض کریں ربنا اے حسن رب ما خلقت ھذا باطلا. اتھے بھی آدھا آیا نا آدھا اتھے بھی آیا ھذا طاولا فمن او امسک بغیر حساب. اتھے بھی آیا ربنا ما خلقت ھذا. کوئی گل سنو اللہ کیڑی کیڑی شے پیدا کی دے دسو بولو. ان ارضی واسعۃ میری زمین بڑی وسیع ہے. وسعت پتہ نہیں کتنی ہے پوچھو دنیا کو لو کتھے زمین اور آسمان دے اندر جو کچھ ہے تینوں میں نے تو پتہ ہی نہیں نا. اے ٹی وی تے تک کے کوئی گلاں کر چھوڑنے ہیں انہاں بیچاریاں کی پتہ ہے. وَيَخْلُقُ مَا يَشَاءُ اے ماضی اپنے حال واسطے بھی ہے تے مستقبل واسطے ہی ہے تے ہلے پیدا کرنا ہے یا پیدا کرسی تو ساں کے پتہ ہے. اے سارے ما کانا و ما یکون جتنی دنیا ہے کائنات جیڑا بندہ اے طبقہ خاص جیڑا ذکر کرنا ہے پھر فکر کرنا ہے پھر عرض کرنا ہے وہ کیا آنا ہے ربنا ما خلقت ھذا. یا اللہ ھذا نہ اور مشار اللہ ما تو سدسو اتھے تمہیں سلمان ایک بندہ مشار اللہ ہے امام حسن ابنی ھذا سید اتھے ھذا عطاؤنا ہے جی گل میں ہے سلیمان تو دینا پیا اے میں نہیں عطا ہے. اتھے تسی دسو کائنات ساری اشیاء جمادات نباتات حشرات الارض پوری کائنات جو کچھ ہے تیرے یا میرے علم میں ہے یا نہیں ہے. جو کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے کیا یہ تقاضا نہیں ہے اس آیت کا کہ وہ دیکھ کر کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا. دیکھیں جب وہ کہتے ہیں ھذا باطلا ھذا کا مشار الیہ علماء بیٹھے ایک ہوتا ہے ایک بندہ ایک شے اللہ دے اے بندہ ایک ٹبر اولیاء اللہ دا مقبولین دا صالحین دا اے جس ویلے کہندا ہے ربنا ما خلقت ھذا تو دس ھذا تو مراد ایک چیز ہے. اگر ایک چیز ہے تو پھر اللہ ایک چیز پیدا کی تھی دنیا تے کیا کہنے تسی بولو گل سمجھ آئی نہیں کہ نہیں. اللہ کوئی ایک شاید نہیں پیدا وہ جتنیاں چیزاں پوری کائنات ہے اسا ھذا آکھ کے عرض کرنے گویا کہ ایک لمحے میں کہنے سے پہلے وہ سب کا مطالعہ کرتے دیکھ لیتے اللہ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. وَيُحِيطُونَ وچ تو نہیں ہے تو اللہ خارج نہیں کیتا خارجیہ. اللہ نے مقبولات خارج پہ کرنا ہے نبیاں خارج پہ کرنا ہے تو اپنے آپ گھڑنا ہے. لا یحیطون جمع نسیخ جیسی بھی ہے ہمارا لتھا قرآن 1400 سال پہلے تھے اطلاق کرنے ہون بھی پہ ہونا ہے کیونکہ کیونکہ مضارع میں اس میں حال بھی ہے تو مستقبل بھی ہے. اپنی شام دسنے ویسے وچ فٹ ہیں ادھر بھی تک نا
ہاذا باطلا، تو میرے رب یہ باطل پیدا نہیں کیتا۔ مطلب ہے کہ اگر ہاذا ایویں ہی آپ چھوڑ لینا، ہاذا نہ میں تساں قانون دسے ہے کہ ہاذا محسوس تے مبصر، جڑی انج بندہ شے محسوس کرے، قریب بیٹھی ہوئے، ہاتھ لا کے دسے اے تے اکھیاں نال تکے، اس واسطے ہاذا بندہ استعمال کرنا۔ کیوں جی شاہ جی؟ تے مطلب ہے اے جڑا طبقہ ہے، پہلے تو اے دس اے کیڑا طبقہ ہے جس نے اللہ ذکر پہ کرنا؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، تو آکھ سے میں میاں میں ذکر بھی کرنا ہے تے تجھ کدی آکھے ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے جی شکل ہے وے تینی کہ پوری کائنات کا مطالعہ کر کے آکھیں میرے مالک تجھ اے باطل انہاں وچ کوئی شے نہیں پیدا، اگر 10 کھرب تے اس تو بھی اتنے چیزیں پیدا کی نہیں تو انہاں چ کوئی چیز باطل نہیں کی، میں اسے ذکر بھی کیتا ہے، کہیں اس تخلیق کی فکر بھی کیتا ہے، اس تو بعد میں سوچ سمجھ کے آنا پیا، جتنا تجھ میں علم دیتا ہے ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، جتنا تجھ چاہیا میں علم دینا اس نے مطابق میں عرض کر رہا، اس میں کوئی باطل چیز نہیں ہے، ہر ایک چیز کا مصرف ہے، کوئی باطل نہیں ہے۔ ما خلقت ھذا باطلا، تے ھذا تو مراد ایک مشار ہے پوری کائنات، پوری کائنات۔ اور میں آکھا 10 بھائی اے تو 10 کیڑا طبقہ ہے؟ آکھے جی تے اللہ نے کوئی نیک بندے، تو میں آکھا یار شیخ عبدالقادر جی انہاں ہی نیک بندے ہیں، اے نیکا کو پوچھنا، نیکا کو پوچھو، صالحین کو پوچھ، خواجہ معین الدین اجمیری کو پوچھ، بابا فرید گنجے شکر کو پوچھ، شہاب الدین سہروردی سے پوچھ کہ شیخ عبدالقادر کا مقام سلطنت ولایت میں کیا ہے؟ تے میں کیا کہتے اس آگ چھوڑیا کہ اتھے ہوئے تے میں اتھے ہوا تے میں چیمٹی نہیں آواز وہ چلیا ھذا اتنا قریب، ھذا اے ھذا، پھر میں کیا انہاں آکھیا نظر تو الی بلاد اللہ جمعا، نظر تو الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی، پوری زمین اور آسمان اور کائنات اللہ نے جتنے ملکوں جتنی تخلیق ہے عبدالقادر دی ہتھیلی تے ایک رائی دے دانے دے برابر ہے، تے ایتھے رکھ کے ایتھے تک نہ شیخ عبدالقادر ایتھے رکھ کے بیلی نی آواز بھی سننا ہے، یہ بھی آنا ہے یدی علی مریدی کالسماء علی الارض، میرا ہاتھ میرے مریدہ تے انجے جس طرح آسمان زمین پر چھایا ہوا ہے۔ جگہ دے عمر ہیں جی، آسمان آسمان یدی علی مریدی کالسماء علی الارض، جس طرح آسمان زمین تے چھایا ہے، اور چھائی پیوے نے پتہ نہیں کہیں چھایا ہے، ہیں جی چھایا ہے، تک کوئی ذرہ کوئی شے اس دے دائرے تو باہر ہے نہیں، تے جڑے فکر پوری کائنات تے ایک لمحے کر سکتے ہیں، ایک قرآن دی آیت وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا، ایک کروڑا تے کھربا چیز ایک سیکنڈ تک کے اس دا تجزیہ انیلسس کر کے آکھنے والے ربنا ما خلقت هذا باطلا، یہ جو کوئی بڑھائی ہے کھیڑ یہ باطل نہیں ہے، تا ہذا کہنے گل سمجھی، کوئی سردی تے نہیں لگی نہیں، کوئی سماعت دی گرمی آئی کہ نہیں، تے اسی شیخ آکھیا علا بابنا کف اند ذیک المناہجی تفض بعلی القدر
من ذی المعارج الم تر ان اللہ اسبغ نعمتا علینا وولانا قضاء الحوائج. اوے منیا مریدا اے جعلی سید تے جعلی پیر نہیں آہنا پیا. اے پیراں دا پیر، اے نبیاں دا وارث، اے او پیر ہے جیڑا علی دا وزیر ہے، ملک ولایت دا امیر ہے اور دنیا ولایت شہیر ہے، پیر دستگیر ہے، پیر روشن ضمیر ہے. نہ اس دی کوئی مثال ہے، نہ اس دی کوئی نظیر ہے. اس دے منہ چوں نکلی گل سدھا تیر ہے، دشمن دے دل وچ لگنے والا تیر ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یہ شان پیر نصیر ہے. میں کہ آکھیا اے لگنے والا دشمن دے دل وچ اس دا ہر بول ایک تیر ہے. اے دنیا طریقت تے رنج ہے تے ساری امت جڑی اس نو مننے والی ہے اس دی ہیر ہے. سمجھ آئی نا کہ اے آنا ہے میں نے دروازے تے کھلو رات تنگ ہو گئی الا باب ناقف نا امید نو الا باب ناقف اسنے دروازے تے کھلو بغداد شریف آ نہیں تے انہاں درباراں تے وینج جنہاں نال بغداد نال تعلق ہے انہاں بندیاں کول جا جنہاں میرے نال تعلق ہی نہیں پہنچ سکدے تے میرے علی شاہ کول چلا جا. اوے ہندوستان والیا، پاکستان والیا، تو نہیں پہنچ سکتا اتھے تے میرے علی شاہ دے دروازے تے چلا جا، اس دا کنیکشن ہے میرے نال. اوے ہندوستان والیا نہیں جا سکتے تے احمد رضا بریلوی دے دروازے تے چلا جا. اتھے کھڑکا ون کے من ابوا، اتھے ہاتھ مار تے ٹلی وجنی میں نے دروازے تے تک. الا باب ناقف ان ذیک المناہجی جس نے رات تنگ ہو منہج اے منہاج القرآن اسی تھی منہج منہج ہے جی. ہاں کیا بات ہے جی، کیا سمجھ آئی نا. منہج منہج دی جمع اے رستے تنگ ہوئے نہیں سارے ادھر ہی منہ مارے ادھر ہی منہ مارے ککھ نہیں لبی جتیاں تے ترپڑاں تے تھپڑاں تو سوا غوث پاک دے دروازے تے آ. او تو دنیا دے پتراں کول ویندا رہے ایم این اے تے اسمبلی والے کول چکر مارنا رہے جے منی حاجتاں پوریاں کر سن. اے تا اپنی حاجتاں پورا کرانے واسطے لوگوں نے دروازیاں تے وندے انہاں دیاں اسمبلی دیاں سیٹاں اے لوگوں نے دروازیاں تے پھیرے نہ صدقہ پھیرے نہ صدقہ غریباں تے منگتیاں تے جنہاں نے یہی کر کے تے ووٹاں منگنے بڑویں تے کورن تو کون ہے بوا نہیں کھولنے والے تے جس لئے ووٹاں ہے پھر آ گئی نے تیار رہے ہو لارے پہ لگنے نے پھر برسر اقتدار حکومت پھر لارے بھی لانی ہے جی انہاں کو منگنا پہ اساں کو لا اساں کو الا باب ناقف کیوں بھائی تساں نے دروازے تے کیوں آواں آسانی تک کی اسی کس نے دروازے تے کھلوتے اسی کس نے دروازے تے کھلونے آلیا. شیخ عبدالقادر کو کسی عباسی خلیفہ کے 7 خلیفے گزارے نظر سے کسی کے دروازے پر عبدالقادر کو جاتے ہوئے دیکھا؟ کسی کو عباسی کے خلیفے کے دروازے پر کھڑا ہوا دیکھا؟ جس طرح آج کل مشائخ درباری ہو گئے، سرکاری ہو گئے، علماء سرکاری ہو گئے، درباری ہو گئے. عبدالقادر کو دیکھا؟ عبدالقادر کی تو وہ شان ہے جب
خلیفہ آیا پہلے وقت ہی نہیں دیا، میرے پاس وقت نہیں ہے. کیوں بھائی؟ یہ جو میرے مدرسے کے غریب طلبہ ہیں ان کی چھٹیاں قریب ہیں، میں نے ان کا کوئی ساز و سامان دینا ہے ان کو، جو رسول اللہ کی شریعت پڑھتے آئے پڑھنے کے لیے آئے ہیں. آؤ پڑھو شیخ عبد القادر کے حالات، میں تمہیں پڑھاتا ہوں. شیخ عبد القادر تیری شان کے قربان جاؤں، اس لیے نہیں کہ تو میرا دادا ہے، تیری سیرت پڑھی. غریبہ طالب علماں نے ڈنگے کپڑے لانے والا عبد القادر، طالب علم غریب کتھے کتھے دا مدرسے پڑھ رہے ڈنگے لا کے دینے ہیں جی، تے کنگیاں کرنیاں طالب علمانیاں بہ کے جی. تے جس ویلے بادشاہ آنا شیخ عبد القادر اس دروازے دوئے تو نکل جانا، خلیفہ بیٹھا ہے، شیخ او جی کدھر نکل گئے. تے جس ویلے طالب علماں میں جانا گھراں چھٹیاں ہونیاں تے واہ ہوئے فاطمہ الزہرا دے لڈ لیا، او تیری چال وچ حسن دی چال حسن حسنی والیا، جرت حسینی والیا، زین العابدین دی طاعت والیا اور محمد باقر دی اطاعت والیا، نبیاں دی دس والیا، نبیاں دی دس والیا، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، نبیاں دی دس والیا. تو بیٹھا کھلوتا ہوئے تو پتہ لگتا ہے وقت دا نبی بیٹھا ہے. حضور نے فرمایا میری امت دے علماء اور اس کا مقام دور دنیا تک سی تے گم ہو ویسی آسی کوئی نبی بیٹھا ہے بنو اسرائیل کا. سمجھ آئی؟ نبیاں دی دس والیا تے نہ منجے تے بادشاہ ماں واسطے نہ اٹھے، ایک کھنگورا مارے تو دا نچ آوے تے دنیا یرحمک اللہ آکھے تے اتنا شور اٹھے کہ خلیفہ عباسی جو ہے وہ پریشان ہو جائے کہ یہ آواز کتوں اٹھی بھائی. اکھے جی شیخ عبد القادر نچ آئیے تے لوگاں یرحمک اللہ آکھیا تے بغداد مسجد جامع مسجد ڈنڈ تاں پہیے غوث پاک کا نچ آئیے، جسا نچ آوے تے عباسی دی سلطنت اینج کمو لگ پہوے. اتنی اچیاں نچا لیا، اتنی اچھی آوازاں دے جڑی تو دا جواب دینے اس شان نہیں نچ والیا تے اس شان نہیں پچھ والیا. تیری نچ بھی اچھی تیری پچھ بھی اچھی. تکبیر نعرہ تکبیر دے ایک ہاتھ کھڑا کرے تو نعرہ سلام دو ہاتھ سجے کھڑے تکبیر، نعرہ تکبیر، سمجھ آئی؟ اے شان تے طالب علم چلن کیڑے طالب علم جڑے اللہ دا دین سکھنے اسے آئے، غریب لوگ، نہ کوئی جائیداد نہ کوئی پراپرٹی، کھانے جوگا کچھ نہیں، بھکھا نہ لو ماما تے پیواں بھیجیا جاؤ پڑھو ان کی اللہ دا رسول دا دین. شیخ عبد القادر دے دل وچ اللہ اور رسول دی عزت ویکھ کہ او جڑا علم حاصل کرنے والے بئی جلالت شان، بئی جلالت شان، اس اچھی شان دے باوجود آپ اپنے طلباء نو دور تک ودا کرنے واسطے نال ٹر کے جاندے سن. اے شان ہے، اے نانا جان دی تقلید ہے، غریباں نال مہربانی فرمائی، اے شان تے فرمایا میرے دروازے تے کھلو. میں کسے دروازے تے علا باب ناکف ان ذیک المناہجی راتنگ ہونی تھیا تفوز بے علی القدر من ذل معارجی. او جڑا مارے تے شانہ والا بلند ذات والا ہے نا، اٹھے پہنچ اٹھے کھلو، اٹھے خیال کر، اٹھے عرض کر، دروازہ ساڑا مال اٹھے عرض کر تفوز بے علی القدر من ذل معارج. اگے گال کہتے نے بعد لوگاں وٹ پہ ویسی ایک اس نے میں جواب دے چھوڑے، اس نے جو جواب بھی میں دے سا علم تارا کوئی انیاں تکیا نہیں ہے، علم تارا
ان اللہ اسبغ نعمتن، اتنی نعمتاں عطا فرمائیاں، اتنی اساں تے مہربانی فرمائی، علینا اساں تے ولانا قضاء الحوائج، تے ضرورتاں پوریاں کرنے تے قادر کیتا۔ اے ہن بہت اوکھا مسئلہ ہے۔ قاضی الحاجات تا ہوئے شیخ عبد القادر اے تو کیا آ گیا ہے، تیری توحید اور تعلیم ہو رہے، کیا اس تیرا شعر نہیں یہ تیرے دروازے تے لکھیا ہے آج بھی بغداد میں؟ ایک ہی مطلب ہے وَوَلَّانَا قَضَاءَ الْحَوَائِجِ۔ یاد رکھو کہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں، ایک گل ایک یقین رکھو، پکا ایمان ہے کہ شیخ عبد القادر یا کوئی بندہ تقدیر نہیں بدل سکتا، تقدیر صرف اللہ بدل سکتا ہے، اور حاجتہ پوریاں بھی اللہ کر سکتا ہے، کوئی انسان نہیں کر سکتا۔ اے نسبت کیوں کی تھی؟ تنبت الارض من بقلها وقصائها وفومها وعدسها وبصلها، اے زمین اگانی ہے کھیرے تے پیاز، وہ زمین یہ پیدا کرنی، سارے ایمان ہے اللہ پیدا کرنے، قرآن ہے، وہ زمین تو پیدا کرنی، اے زمین تے تسی سجدہ دینے ہو، یہ تسی زمین تا معبود سمجھ کے نہیں سجدہ دینے ہو، کہ تو اساں کھلانی ہے پیاز کھلانی ہے، تو اساں تھوم کھلانی ہے، اساں تو دال مسئلہ نہیں دینی ہے، تے تاں اسی تانے تے متھا رکھ کے بیٹھے ہیں، نہ ایک گل جڑا کرسی وہ کافر ہو ویسی، اسی سجدہ کوئی مولوی کوئی پیر کوئی بندہ اس واسطے زمین سے سجدہ نہیں کرنا کہ ایسا اگا کے دینی، تے اللہ امبات نہیں جڑی نسبت زمین در کی تھی کہ اگاتی زمین ہے، تنبت الارض من بقلها وقصائها وفومها وعدسها وبصلها، یہ ساری چیزیں زمین پیدا کرنی، یا اللہ پیدا تو تو کرنا ہے، فرمایا ظہور اس سے چون ہے، پیدا میں کرنا مجاز، میں حقیقت اے مجاز ہے، میں حقیقت اے مجاز ہے، منبت میں ہاں، اگانے والا صلاحیت میں نے دی ہے، میرے اس جو صلاحیت دی ہے اس کے جائے ظہور یہ زمین ہے۔ اللہ مجاز دی نسبت زمین در کی تھی کہ نہیں، ورنہ تو 10 ہتھے بیٹھے ہیں یا جتھے بھی بیٹھے ہیں، میری آواز سن کے آنکھ کہ زمین اگانی ہے، اگر یہ تیرا ایمان ہے تو میں سارے کافر، زمین کے اگانے کے باوجود ہمارا ایمان ہے کہ اگاتا اللہ ہے، حالانکہ مولیاں زمین کٹنی ہے، گاجرہ زمین بچوں نکلنی ہیں، سارے پھل فروٹ جو کچھ زمین کٹنی ہے، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، اس ویلے بھی سارا کچھ باہر کٹ سی، بندہ سی ویسا کوئی کہ ہو گیا ساری عمر چپ رہی، آج تک چپ کرنی ہی نہیں، منہ کھولی آنی ہے کڈی آنی جو کچھ باہر، گل سمجھ آئی؟ تے مطلب ہے ساری نسبت مجاز لالے، ایک قرآن میں مجاز، ایک ذکر قرآن میں ہے، مشرک اس دے ایمان رکھنے والا کوئی مشرک ہے، اللہ نے زمین کڈنی ہے، اس پر یہ ترجمہ کرنے والا کسی کو مشرک کہہ سکتا ہے؟ نہیں، حالانکہ دینے والا وہ ہے۔ تو جب زمین پر انبات کا اطلاق ہو سکتا ہے جبکہ زمین اشرف المخلوقات نہیں ہے، یہ اس کے لیے بنائی گئی ہے جو اشرف المخلوقات ہے، اور جتنے ما یدب علیہا، اور جو اس پر پاؤں رکھ کر چلتا ہے وہ اس کو روند کر چلتا ہے، اور روندنا ذلت کی دلیل ہے۔ جس سے کھوتے تے کوڑے سارے موترنے سب کچھ کرنے، اس پہ آنے یہ دینی نے یہ پہ تساں کھلانی، حد ہو گئی بھائی، سلوک ہے
تے رحمتاں کتنیاں اپنا جو کچھ ہے اعزاز و زمینیاں پہ دینا ہے اے دینی کوئی مفتی مشرک نہیں کسی فتوی نہیں لایا سارے مولیاں کھانن سارے گاجراں کنن لیکن نہیں اپنا اپنا ذوق ہے سارے علماء ماشاءاللہ کھانے جڑے اعتراض کر رہے ہیں وہ بھی کھانے اے کوئی روٹی تو پہلے کنن کوئی بعد وچ کنن اے مولی میں کیا عرض کی تھی کہ کوئی کافر نہیں اتھے مجاز نسبت کر چھوڑو کہ دروازہ عبدالقادر دا ہے موتی ہوئے دینے والا ہوئے کھلوتے اتھے تم بے تو الارض مجاز ہے یہ بھی مجاز ہے عبدالقادر دا دروازہ بھی مجاز ہے رسول اللہ دا دروازہ بھی مجاز ہے حقیقی دروازہ اس ہے لیکن مجاز کو جب قرآن میں استعمال کیا گیا ہے اور کافر کوئی نہیں ہے نہ کہہ سکتا ہے کوئی تو یہ مجاز کیوں نہیں ہے اس لیے فرمایا وَوَلَّانَا قَضَاءَ الْحَوَائِجِ اساں اللہ اس طاقت دیتی ہے کوئی اساں بھی آکھیا کہ تسی بھی کچھ پھیریا کرو ایک ہی مطلب ہے کہ نسبت اپنے دار ہوگی نہیں ایک طبقے وقت پہ آئے یہ کیا ہو گیا یہ تو شرک ہے وہ تو اس دے ہاتھ چے وہ گل یہ نا یار کس طرح وَلَّانَا ہاتھ چایا مالک اے سارے بوئے بند ہو کے اس میرے بوئے تے آیا ہے تے تو دا پتہ ہے عبدالقادر اج تک کسی بوئے تے نہیں گیا تیرے بوئے تے بیٹھا ہے اور میں عرض کر نہیں کہ تقدیر جے بھی ہے اس سے بدل کرم کر عبدالقادر دی عزت رکھ اور میرے بوئے تے کھلونے آلیا پاوے عبدالقادر رو کے تیری تقدیر بدلواوے پاوے منت کر کے بدلاوے پاوے جد کر کے بلاوے میرے تے چھوڑ تو میریاں دعاواں تک تے اساں دے اثر ویک بدلیاں کی نہیں تقدیرہ بدلیاں اللہ نے آپ نے نسبت اپنے در کی تھی وَوَلَّانَا قَضَاءَ یعنی اسی ہم اس یقین کے ساتھ عرض کرتے ہیں کہ گویا ہم خود تقدیر کو بدلتے ہیں یہ اعتباری معنی ہے اس یقین پر ہم کہتے ہیں کہ گویا ہم ہی تبدیل کرتے ہیں یہ اس جزم اور یقین کی منزل پر پہنچ گئے ہیں حضور نے نہیں فرمایا کہ جڑا بندہ اللہ تے یقین کر کے منگنے کے ماں دیسی اللہ تعالیٰ اسے دے چھوڑنا جڑا آنا شاید بڑی مانگ چھوڑی پتہ نہیں دینا ہے کہ نہیں میں چاک مارنے علی گل ہے یا اللہ انہوں نے کل کے منگا اللہ آنا پھر رہنی دے جو دفعہ ہو کسی اور اگے پیچھے چاکا مار رہے اس واسطے عبدالقادر دا مقام نہیں وہ بوئے تے کھلوتا ہے اس دے بوئے تے کھلوتا ہے مالک میرے بوئے تے آیا ہے اتھے خلفائے عباسیہ بھی بادشاہ بھی کسی بوئے تے نہیں گیا میرے کو آیا ہے کہ میں تو نہ پتہ ہے تیرے کو لیانا میرے واسطے اور بوئے ہی کوئی نہیں میں تو سارے دے دروازے سارے تے بند کر دیتے ہیں میں آکھیا اس حی القیوم دا دروازہ نے اتھے آؤ کہتے میرے بوئے تے آ گیا تو میں بھی تینے حزب اللہ بچوں ہاں میں بھی تینے پارٹی نہ آدمی ہاں الا ان حزب اللہ ہم المفلحون تیرا یہ ارشاد ہے کہ اللہ دی پارٹی والے فلاح یافتے ترے لوگ پھر ہم تیرے لوگ بھی ہیں اور ترے ہوئے بھی ہیں تیرے بھی ہیں ترے بھی ہیں تیرے ہو کر بھی نہ ترے تو کب تریں گے کیڑا بندہ آ سکنا ہے کہ حزب اللہ وچ نہیں غوث پاک حزب اللہ وچ نہیں اللہ دی پارٹی وچ نہیں میں آگے بھی اسے فیصلہ آباد ایک دیتی ہے گل مثال دیتی ہے میں آگے بھائی یہ ضروری کی ہے جی جہاں مدینہ شریف بن کے تسی اتھے عرض کرو انہم جاؤ کا تساں کو لاؤ جہاں ضروری ہے اجیب دعوت داعی دادان ہے جس منگسی منگنے والا ڈائریکٹ منگے
میں سیدھی دعا سننا تو دینا پھر جاؤ کر کے مطلب متضاد ہوئی اس آیت جو اور میں نہ ہویا اتضاد تے نہیں قرآن ہو سکتا ہے کوئی اس دا معامل تلاش کرو بڑی بات ہے سبحان ادھرو آنے تینے کو لاوے ادھرو آنے میں گلاب منگیا کرو یہ کیوں ہے یعنی تے اس سے غور فرماؤ سمجھ کچھ ہو تو اس میں غور کیا ہے خدا کیا ہے خدا ہے اور کیا ہے سمجھ غور دی گل ہے میں کی عرض کی تھی کہ عطا اتھو آنے دی کیڑی لوڑ ہے میں آکھیا نا محکمے دی گل ہے اتھے میں تھوڑی جی رہ گئی میں اسے مکمل کرنا اے فونا لکھیاں ہوندیاں نا تساں کو اے پولیس جتھے اچانک کوئی حادثہ ہو جتے فوراً اس نمبر سے فون کرو دے ہوں تسی دسو بڑے میں بس سونی دلیل ہے بڑی کوئی معقول آدمی اسا رد نہیں انشاءاللہ کرو لگا قاسم معقول جڑا ہے اسا تو سمجھ نہیں آنے کہ میں آکھا ہے اے نمبر لکھنے کیڑے بولے جی نمبر کیڑے ہونے نہ کل 5115 مثلا کوئی جتھے حکومت دے حساس ادارے فرانی گل ہوئے ٹلی مارو کیوں تسی اتھے محلے والے نے نمبر کہن کے اتھے اطلاع نہیں دے سکنے ہو اے بھائی تھانے جا کی میں فرانی جگہ ہے واقعہ ہو گیا محلے والے بھی تے دے سکنے نمبر کی خبر تھانا نہ لے انہوں نے ڈائریکٹ انہوں نے کیوں فون دیتا ہے کہ اساں رہن گل کرو کیونکہ وہ محکمہ ہے اس دا فون دا خاص تعلق ہے اس نے اتھے فون گیا تے پھر مدد پہنچنی تک میری دلیل تک ہو ساریاں گلاں کتاباں چ نہیں ہونی ہیں یہ بھی کتاب ہے اے ماں پتہ ہے اس دی عزت تے قدر میرے تو بعد ہی ہو سی لیکن عقل اور سمجھ والے اج بھی کر رہے سمجھ آئی او کیوے ٹلی وجی تے پورا محکمہ الرٹ ہو گیا اوہ کتھے ہو فوراً اگر نہ پہنچے تو سرکار تو گرفت ہو سی کہ ٹلی کس واسطے لا دے ایک ٹلی بیل ہونا تو وقت پہ گیا پہنچ گئے محلے والے ٹلیاں کیتیاں تو آخیرا کل آ سکنا ہے عملہ اساں تو پتہ ہی نہیں لگا کسی دسے ہی نہیں اسی کس طرح پہنچا اپنی ٹلی جڑی حکومت دتی ہے حکومت آنے تھے بجا اسانیاں پہنچڑیاں تک کہیں پہنچ مخصوص نمبر انہاں پہ فون کر پھر تک اصلی نصرت کنجا نہیں مخصوص نمبر بھی فلانے 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 ہے جی اے ہوں تسی نمبر ڈائل کرو ہوں تسی کہ آکھو کہ جناب ٹلی بڑی مدد فرمائیے ٹلی صاحب مہربانی بڑی مہربانی فون صاحب بڑی مہربانی کہتے کسی کا فون ہے کہ شکریہ ادا کرنے تک کیا نہیں کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے کوئی بولو تو صحیح ہو ستے ہو جاگنا بولو تو صحیح بات ہے پنجابی جو بولنا پیا میں فرسٹ کلاس اللہ نے فرض ہے 2-4 لفظ اردو بھی بول سکنا